إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق سامان مہیا فرمائے۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان عظمت والدین کے بارے میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، چونکہ والدین کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارکہ سے اور اللہ رب العزت نے اپنے وحی مبارکہ سے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کے طور پر اس کو نازل فرمایا۔ اس کے اندر والدین کا بڑا مقام اللہ رب العزت نے بتلایا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے مقام کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا رکھا ہے تو والدین کا مقام رکھا ہے۔ تو والدین کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کروں گا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے بطور خاص قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرما کر حکم دیا ہے۔ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ کئی جگہوں میں 10 سے زائد مقامات پر رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ کبھی امت محمدیہ کو مخاطب ہو کر کے، کبھی حضرت لقمان علیہ السلام کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے، اور کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے، اور کبھی رب العالمین بطور خاص تمام لوگوں کو رجحان دلانے کے خاطر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تو کبھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مقصد اللہ رب العزت کا یہی ایک کہ والدین کے ساتھ بہترین طریقے سے معاملہ کیا جائے، بہترین ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کیا جائے، حسن سلوک والا معاملہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین معاملہ کرو۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کے ساتھ، جیسے بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اس طریقے سے اور بھی دیگر بہت سارے رشتہ دار اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یتیموں کے ساتھ اور
پڑوسیوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ رب العالمین نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا وہ ہمارے ماں اور باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین معاملہ کرو۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فخر و غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، شیخی مارنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے کہ دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہیں کرو گے تو تم گویا کہ اترانے والے بن چکے ہو، فخر و غرور والے بن چکے ہو، تکبر کرنے والے بن چکے ہو۔ اور ایسے متکبرین کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں کو آج دیکھا جاتا ہے کہ بڑے لیول پر پہنچنے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ جب ملتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیول ہمیں اپنا لیول گھٹا کر ان سے ملنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ماں باپ کھیتی کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ چائے بیچنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ یہ اور وہ کام کرنے والے ہیں، اس لیے میرا یہ مقام نہیں بنتا، میرا یہ لیول نہیں بنتا کہ میں ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایسے فخر و غرور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک کہنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں، باتوں باتوں میں آپ کو کوئی بات بار بار پوچھتے ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے کھانستے ہوں، ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، لہذا آپ کو اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہوگی، آپ کے گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہوگی، یا اس طریقے سے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور اس وقت اپنے ماں باپ کو برا بھلا آدمی کہہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اس بات کا اٹل فیصلہ کر دیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان میں سے کوئی دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کے ساتھ معاملہ بہترین کرنا۔ فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا۔ اللہ اکبر، آج اف کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ کے باپ نے آپ کو کہا کہ جا بیٹے دوا لے کر کے آپ دوا لے کر کے آئے، تو اس نے باپ نے پھر دوبارہ کہا بیٹے میں فلاں دوا بھول گیا، چل وہ بھی دوا لے کر کے ارے اس طریقے سے کوئی آدمی کہہ دیتا ہے، یہ ہے اف۔ اس آدمی نے نہ اپنے باپ کو گالی دیا نہ برا بھلا کہا، بس اس طریقے سے کہ اس نے اپنے آپ کے لیے برائی کا اظہار کیا کہ کتنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے بار بار جانا۔ یہ بھی ایک اف کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا، فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، دیکھو ان کے ساتھ جب گفتگو کرو تو عزت کے لہجے میں گفتگو کرو، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا۔ عزت کے لہجے میں کیا ہے؟ اونچی آواز سے بات نہیں کیا جائے گا، گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی عزت کے لہجے ہیں تمام عزت کے لہجوں کو استعمال کرنا ہے، عزت کے طریقوں کو استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی بات تو کچھ کر رہا ہے لیکن اشارہ کچھ کر رہا ہے، کوئی آدمی بات تو کچھ کر رہا ہے لیکن انداز کچھ اور اپنا رہا ہے، تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عزت کے لہجے میں تمہیں گفتگو کرنا ہے، عزت کے انداز میں تمہیں گفتگو کرنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے بازوؤں کو اس طریقے سے تمہیں پھیلا دینا ہے، رحمت کے بازوؤں کو۔ یہ وقفز جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور جناح کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے پرندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب پرندہ اپنے چوزوں کو چھپانے کی باری آتی ہے، جب پرندے کو دیکھتا ہے کہیں چیل اڑ رہا ہے یا اس طریقے سے کوا اڑ رہا ہے، اس کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو چیل اچک نہ لے جائے، تو فوراً کیا ہے اپنے بچوں کو ایک آواز لگا کر کے اس کی ماں اسے بلاتی ہے اور اس کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر چھپا لیتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا کہ دیکھو ہر معاملے میں ماں باپ کے اوپر آفت آئے تم ان آفتوں کو مولو، تم منافتوں سے نپٹو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے ایک مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنی چوزوں کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے جان کو داؤں پر لگا کر چیل سے لڑ جاتی ہے، حالانکہ اس سے لڑنے کی مجال نہیں ہے،
وہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، نہ اڑ سکتی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے چیل اڑ سکتا ہے، نہ اس طریقے سے حملہ آور ہو سکتی ہے جس طریقے سے چیل حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ اس طریقے سے شکار کر سکتی ہے جس طریقے سے چیل کر سکتا ہے، لہذا اس کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جس طریقے سے اپنے جان کو داؤ پر لگا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کی حفاظت کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، اپنے ماں باپ کی تحفظ کے لیے تمہیں بھی اسی طریقے سے کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تو زندگی کا معاملہ ہو گیا، موت کے بعد والا معاملہ یا جب تم بڑے ہو جاؤ اس وقت تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، دعا کرتے رہنا کہ اللہ میرے والدین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ویسے ہی رحم و کرم کا معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کس طریقے سے اپنے بچوں پر مہربان ہوتے ہیں، خصوصاً ماں کو دیکھیے، اللہ اکبر، ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی خاطر رات میں ایک بار نہیں، تین بار نہیں، پانچ بار نہیں، بلکہ دسیوں بار اٹھتی ہے، دسیوں بار گیلا کپڑا ہوتا ہے اس کو ہٹاتی ہیں۔ لہذا آج کل کے دور کے اندر تھوڑا سا کچھ بدلاؤ آیا ہے، لیکن ماں کا اٹھنا ابھی بھی ختم نہیں ہوا، ماں کو ابھی بھی اٹھنا پڑتا ہے، گرچہ ابھی ہو سکتا ہے کہ کپڑے گیلے نہ ہوتے ہوں، پیمپس وغیرہ کا جو رواج آ گیا اس لیے، لیکن آج بھی ماں کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، ماں باپ کو جوخمیں اٹھانی پڑتی ہے اپنے بچوں کو لے کر کے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارے ماں باپ نے تمہارے ماں باپ میں بچپن میں جس طریقے سے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا معاملہ کیا، اسی طریقے سے حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم میرے ماں باپ کے ساتھ بھی اسی طریقے سے احسان کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جگہ میں اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو ہر نبی نے یہ پیغام دیا ہے اپنے امت کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بنی اسرائیل سے رب العالمین نے عہد لیا، اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا اس بات کا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے ماں باپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہ بنی اسرائیل یہ چھوٹی موٹی جماعت کا نام نہیں ہے، نبیوں کا گروہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ حضرت اسحاق کو دیکھو، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو جاتا ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اس طریقے سے مشہور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد، سلیمان، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، یہ سب کے سب صرف اور صرف بنی اسرائیل ہی میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بنی اسرائیل سے ہم نے اس بات کا عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے، ان سے اس بات کا پختہ ہم نے عہد لیا ہے، پیمان لیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک عقلی دلیل دیا کہ تم کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، کیوں نہیں تمہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے اس بات کی وصیت کی انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ماں کا معاملہ دیکھو کہ ماں بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے، اللہ اکبر، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی بوجھ گھٹتا نہیں ہے، بوجھ اور بڑھتا جاتا ہے۔ آج 1 مہینے کا پیٹ کے اندر بچہ ہے، لہذا کل 2 مہینے کا ہو جائے گا، پرسوں 3 مہینے کا ہو جائے گا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا، 9 مہینے کا ہو جائے گا، وزن سے وزن وہ سہتے رہتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کے بعد بہت مشکل سے تمہیں جنتی ہے، جنتی بہت مشکل سے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا، لیکن آج بھی ماں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیٹ کاٹ کے نکالنا پڑتا ہے، وہ بھی بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بہت مشکلوں سے وہ جنتی ہے، اور پھر کیا ہے، دودھ پلاتی ہے تمہیں، 30 مہینے تک دودھ پلاتی ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم اچھے ہو جاتے ہو، مضبوط ہو جاتے ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ جب تمہاری عمر 40 سال کی ہو جائے،
تو تم یہ دعائیں کرتے ہو کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دینا کہ میں اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کروں. یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ 40 سال سے پہلے تم ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہو, ماں باپ کے بارے میں غور و فکر کرتے نہیں ہو. جب 40 سال کے بعد تمہیں احساس ہوتا ہے میں بھی تو اب باپ بن گیا, میں تو اب ماں بن گئی, لہذا تمہیں احساس ہوتا ہے, اب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بچہ بھی بڑا ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ بھی میرے ساتھ برائی کا سلوک کرنے لگے. اس وقت آدمی اپنے ماں کو یاد کرنے لگتا ہے, اپنے باپ کو یاد کرنے لگتا ہے اور صحیح معنوں میں اپنا شعور پیدا کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کتنا جوخم اٹھایا ہے, کتنی پریشانی اٹھائی ہے. اس وقت انسان دعا کرتا ہے رب اوزعنی, اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ اپنے ماں باپ کا میں شکریہ ادا کروں, تیری دی ہوئی تمام نعمتوں کا میں صحیح معنوں میں شکریہ ادا کروں, اور ماں باپ پر جو تو نے احسان کیا اس کا میں شکریہ ادا کروں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ دیکھنا تو میرے اعمال کی اصلاح کر دینا اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کے بھی اعمال کی اصلاح کر دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اپنے بچوں سے بھی وہ انسان ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں میرے بچے بھی بگڑ نہ جائیں, کہ میرے بچے بھی برے نہ بن جائیں. آدمی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو عقلی دلیل کے طور پر سمجھایا ہے کہ دیکھو ماں کے ساتھ تمہیں کیوں نہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے, باپ کے ساتھ تمہیں کیوں نہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے. ضرور اچھا سلوک کرنا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے جوخم اٹھایا ہے, تمہاری پریشانی کو سہا ہے. آج اگر کوئی آدمی مصیبت کے موقع پر آپ کو سمجھیے کہ لاکھ روپے کا ادھار دے دیا, آپ کو اس کا احسان مانیں گے, حالانکہ اس سے 1000 گنا بڑا ماں کا احسان ہے, ماں کا احسان ہے, باپ کا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صفت کو بتلایا ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جو ماں باپ کے ساتھ برا معاملہ کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. یہ یحییٰ اپنے ماں باپ کا نہایت ہی زیادہ فرمانبردار تھا, نافرمانی کرنے والا نہیں تھا اور ضد کرنے والا, جبار, پریشانی میں ڈالنے والا, جبر و توبیخ کرنے والا ایسا نہیں تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا وَجْعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ماں ایک دن کے بچے کو جب اپنے خاندان میں لے کر کے آئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک ہستی بنایا ہے. اینما کنت, میں جہاں کہیں بھی رہوں گا مبارک رہوں گا, بابرکت رہوں گا, اس جگہ میں برکت رہے گی. پھر بیان فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. مجھے میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے, اس بات کی مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتے رہوں, زکات دیتے رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا ہے اپنے ماں کے ساتھ بہترین سلوک کروں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نافرمان نہیں بنایا, سخت انسان نہیں بنایا, سخت دل نہیں بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی ایک دن کے بچے تھے انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا. لہذا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بات بتلانا چاہتا ہے کہ اگر تم انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو, اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا پڑے گا, اچھائی کا معاملہ کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ میری ماں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی میرے پاس آئیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلی گئی. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہوئی ہے, آصلوہا, کیا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کو, حالانکہ وہ اللہ کی نافرمان ہے, شرک کرنے والی ہے, آپ کی رسالت کا انکار کرتی ہے, توحید کا انکار کرتی ہے, کیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اچھا معاملہ کرو, حسن سلوک والا معاملہ کرو. اللہ اکبر. آج کیا ہے, اگر بیٹے کو اگر حصہ دینے میں باپ غلطی کر دیتا ہے, حالانکہ یہ ظلم ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس پر بھی باپ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے, ماں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس زمین جائیداد سے زیادہ بڑھ کر کے ہم پر ہمارے ماں باپ نے احسان کیا ہے. آج بچے اپنے ماں باپ کو لے کر کے بعض معاملات کو لے کر روٹھ جاتے ہیں, غصہ ہو جاتے ہیں, لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ شرک ہے, شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اور ہر مسلمان کا وہ دشمن ہے.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دیکھو یہ اللہ کا دشمن اپنی جگہ میں ہے, یہ رسول کا دشمن اپنی جگہ میں ہے, اسلام کا دشمن اپنی جگہ میں ہے, لیکن خونی طور پر وہ تمہاری ماں ہے, خونی طور پر وہ تمہارے باپ ہیں, لہذا تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھائی کا معاملہ کرو, بہترین معاملہ کرو. یہ رب العزت نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے والدین کے ساتھ جو آدمی حسن سلوک کرتا ہے اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند فضائل بیان فرمایا. چند فضائل آپ حضرات کے درمیان بیان کر دیتا ہوں. پہلا فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے, سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت پر پڑھو. فرمایا ثم ای یا رسول اللہ, اس کے بعد کون سا عمل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین, اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو, اچھائی کا معاملہ کرو. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ اکبر. دوسرے نمبر پہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی عمل ہے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حق کے بعد, تو دوسرا عمل کون سا ہے؟ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے, یہ عظیم عمل ہے, اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے. جو انسان اللہ کے محبوب عمل کو کرے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا, اللہ کا چہیتا بنے گا. جو اللہ رب العالمین کے محبوب عمل سے دوری اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دوری اختیار کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ سے بھی روگردانی کرنے والا بنے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے, جو کوئی انسان ماں کی خدمت کرتا ہے یا باپ کی خدمت کرتا ہے یا دونوں کی خدمت کرتا ہے, گویا کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب حاصل کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم کی روایتوں کے اندر بیان فرمایا ہے, کوئی انسان اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کو ثواب اتنا دیا جاتا ہے جتنا کہ وہ انسان رات بھر قیام کرنے کا اور دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب پاتا ہے. لہذا روزہ کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاس رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں بتلایا ہے. سوچ لیجئے اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دے سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جہاد کے برابر ثواب تم حاصل کرنا چاہتے ہو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کی اجازت طلب کرنے لگے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الک والدین, یہ بتاؤ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں زندہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ففیہما فجاہد, جاؤ ان دونوں کے پاس جاؤ اور ان دونوں کے حسن سلوک کرو اور جہاد کا ثواب پاؤ, جہاد کا مرتبہ پاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے تم نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے اس طریقے سے دوبارہ جا کر انہیں خوش کرو, دوبارہ جا کر تم انہیں ہنساؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیونکہ وہ صحابی رسول اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے انہیں روتا ہوا چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد بعد میں, پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اللہ رب العالمین تمہیں اسی میں جہاد کا ثواب عنایت فرمائے گا. اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عنایت فرمائے گا. حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اس بات کا مشورہ طلب کرنا چاہتا ہوں, کیا مجھے جہاد کرنا چاہیے, مجھے جہاد کرنے کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتلاؤ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے فرمایا فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا, جا اپنی ماں کو لازم پکڑ لے اس لیے کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. اللہ اکبر. تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف, اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو, وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے, وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کون سے ایسے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر او کلیہما فلم يدخل الجنہ, جس کسی شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا, ایسے انسان برباد ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا. معلوم کیا ہوا, آدمی کو اتنا اچھا معاملہ کرنا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ آدمی کے اوپر جنت واجب ہو جائے, جنت واجب ہو جائے. اگر وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے
ایسے عمل کرنے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کا وہ انسان مستحق بن سکتا ہے. ایسے انسان تباہ و برباد ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس بات کو بیان فرمایا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے, ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ جنت میں داخل ہوا. دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراء, میں اس کے اندر سن رہا ہوں کہ کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا, کذالک البر, کذالک البر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی طریقے سے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے. والدین کے ساتھ معاملہ کرنے کا یہی نیکی ہے, یہی صلہ ہے, کیونکہ وہ والدین کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی تو ہے جنت میں داخلہ کرنے والا عمل. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بڑے بڑے گناہ کر چکا ہے, وہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے, بڑے بڑے, چھوٹے چھوٹے تو نہیں, بڑے بڑے بھی اگر گناہ کی معافی ہو جائے آدمی چاہتا ہے, اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فہل من توبہ. اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے یا تیرے باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میری ماں بھی نہیں, میرے باپ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں کی بہن خالہ زندہ ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ وہ تیری ماں کی جیسی ہے, تو اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کر, اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. بڑے بڑے گناہوں کی معافی, ان ماں باپ کی خدمت کر کے آپ معافی کرا سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. حضرت عطا بن ابی رباح بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں, کیا میرے لیے کوئی توبہ استغفار ہے؟ کہا کیا تیری ماں یا تیرے باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں میرے کوئی بھی زندہ نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جا پھر توبہ کر, استغفار کر. عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانے کے بعد پوچھنے لگے مجھے یہ بتلائیے عبداللہ بن عباس کیا ان کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ رہتے تو ان کا کوئی فائدہ ہوتا؟ کہا کیوں نہیں فائدہ ہوتا, اللہ تعالیٰ ان کے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا. کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی تیزی کے ساتھ محبوب بندہ بن سکتا ہے تو اپنے ماں باپ کی حسن سلوک کے ذریعے سے بن سکتا ہے. اللہ اکبر. لہذا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں, اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جو آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتا ہے, وقت نہیں کہ تمام باتوں کو بیان کیا جائے, اس لیے میں نے شارٹ میں آپ حضرات کے درمیان بیان کر دیا. جو کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے گا, یہ بخاری کی روایت, اور جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمر کو دراز فرمائے گا, اس کے رزق میں کشادگی عنایت فرمائے گا. یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے. جو آدمی اپنے ماں باپ کو راضی کر لے گا اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا. جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کو ناراض کر لے گا اس سے رب العزت بھی ناراض ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں اپنے ماں باپ کی عظمت کو سمجھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما. جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کی مغفرت فرما دے, ان کی خطاؤں کو درگزر فرما دے.